اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. حضرات، انسان کی پیدائش سے پہلے یہ جہان، یہ زمین اسی طرح آباد تھی. یہاں کے جنگلات اسی طرح مخلوقات سے بھرے ہوئے تھے. یہاں کے دریا اور نہریں اسی طرح
رواں دواں تھیں، مخلوقات اللہ رب العزت کی دن رات عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ فرشتے جو اتنے دیو ہیکل ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور ہمیں فرمایا کہ ان کے 600 پر ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے صرف 2 پر کھولے ہوئے ہیں، ایک نے مشرق کو ڈھانپا ہوا ہے اور ایک نے مغرب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لیں، پیچھے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، آگے تشریف لیں سارے بھائی، اور یہ بار بار نہ کہنا پڑے، آگے تشریف لیں۔ جب اللہ رب العزت کی عبادت ہو رہی تھی، اللہ رب العزت کی پوجا ہو رہی تھی، کائنات اسی طرح چل رہی تھی، تو پھر آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کرنے اور اس کی تخلیق کرنے کا فیصلہ فرمایا؟ دوسری مخلوقات انسان سے زیادہ طاقتور بھی ہیں، انسان سے بڑی بھی تھی، دنیا آباد بھی تھی، پھر اللہ رب العزت نے آخر کس وجہ سے ایک کمزور سے انسان کو پیدا کیا، ایک چھوٹے سے انسان کو پیدا کیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جن موجود تھے، فرشتے موجود تھے، دوسری مخلوقات موجود تھیں، آخر اس چھوٹے سے انسان کو، اس ننھی سی مخلوق کو اللہ رب العزت نے کیوں تخلیق فرمایا؟ تو بھائیوں، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے، بغیر پابندی کے، بغیر اس پر جبر کیے، بغیر سختی کیے، محض اپنی مرضی سے 24 گھنٹے کا دن اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے۔ فرشتے عبادت کر رہے تھے، اور ان کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عبادت ہے کہ ایک فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے، اگر رکوع میں جھکا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے تو قیامت تک وہ جھکا رہے گا، رکوع کی حالت میں رہے گا، اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ ایک فرشتہ اگر سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ سجدے کی حالت میں عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اسی ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتے اپنی مرضی کا، اپنے اختیار کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور انسان کی زندگی وہ بھی کلی اختیار والی زندگی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، انسان کی یہ زندگی اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ اس کی پیدائش کے وقت کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں پیدا ہونا چاہتا ہے، کس گھر میں جانا چاہتا ہے، تجھے کتنی زندگی چاہیے۔ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی مرضی سے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھتا تو جوان ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا، جوان ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا میں مر جاؤں،
لیکن اللہ کی مرضی سے، اس کی مرضی کے بغیر انسان مر جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کی موت اس کے ہاتھ میں نہیں، پھر اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس ایک بات اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی انسان کا امتحان ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں، تھوڑے سے سالوں میں، تھوڑی سی مدت میں، وہ 40 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 50 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 60-70 سال بھی ہو سکتی ہے، اس تھوڑی سی مدت کے اندر یہ اپنی مرضی سے، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور ذرا ہم دیکھیں، یہ تھوڑی سی جو مرضی ہمیں ملی ہے، جو زندگی میں تھوڑا سا اختیار ہمیں ملا ہے، باقی اختیار نہیں ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہوتا۔ انسان کی حالت یہ ہے، انسان اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا، انسان اپنی پیاس پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر انسان پی لے، انسان اپنے پیشاب اور پخانے پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہارون الرشید مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ، ایک دفعہ باہر سے آیا، شدید دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، آتے ہی کہتا ہے پانی لاؤ۔ نوکر بھاگتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پانی لا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت بہلول، ایک نیک آدمی، ایک پرہیزگار آدمی وہاں پر بیٹھا ہے، کہتا ہے ہارون ایک چھوٹی سی بات، 1 سیکنڈ کے لیے پانی کو پینا چھوڑ دیجئے، پانی نہ پیئے، میری ایک بات سن لیں۔ ہارون کہتا ہے بتلائیے۔ اس نے ہاتھ میں اپنا کٹورا پکڑ لیا اور کہنے لگا بتائیے کیا بات ہے۔ بہلول نے کہا ہارون ایک بات بتلاؤ، جو اب تیری حالت ہے، جس شدت کی تجھے پیاس لگی ہے، یہ 1 گلاس پانی، یہ 1 کٹورا پانی اگر تجھے قیمتاً ملے، بتلا تو کتنی قیمت میں اس کو ادا کر کے لے سکتا ہے؟ ہم بھی ذرا سوچیں، ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں روز استعمال کرتے ہیں۔ ہارون نے سوچا، ہارون نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر یہ پانی کا گلاس حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جانتے ہو ہارون کی سلطنت اس وقت آدھی دنیا سے زیادہ علاقے پر تھی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ کیا کہتا ہے کہ میں آدھی سلطنت دے کر پانی کا 1 گلاس حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پی لیجئے۔ ہارون نے گلاس پی لیا۔ اس نے کہا ہارون اب بتلائیے، جو پانی آپ نے پیا ہے، اگر یہ پانی باہر نہ نکلے تو کتنی قیمت دے سکتا ہے اس پانی کے گلاس کو باہر نکالنے کے لیے؟ ہارون نے پھر سوچا، کہا بہلول میں اس پانی کو باہر، جسم سے باہر نکالنے کے لیے پوری سلطنت دے سکتا ہوں۔ بہلول نے کیا کہا؟ ہارون ذرا سوچ، تیری اتنی بڑی سلطنت، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، اللہ کے پانی کے 1 گلاس کی قیمت بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچو، ہم روز کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا 1 لقمہ، کھانے کا 1 لقمہ، وہ لقمہ بننے تلک اللہ کی کتنی نعمتیں، اللہ کی کتنی مخلوقات اس ہمارے 1 لقمے کی پرورش کرتی ہے، تب جا کر وہ لقمہ ہم کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی واقعہ یاد آ رہا ہے، بہلول نے ہارون الرشید کو نصیحت کی،
ہارون الرشید اس وقت کسی اور سوچ میں تھا. بعض دفعہ آدمی کو نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی، جیسے ہمیں تو ہر وقت ہی اچھی نہیں لگتی. ہارون الرشید کو وہ بات اچھی نہ لگی. ہارون الرشید کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی. اس نے بہلول کو دی، کہا بہلول جو تجھ سے بڑا بیوقوف ہو یہ چھڑی اس کو دے دینا. یعنی تو بہت بیوقوف آدمی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ کب نصیحت کرنی چاہیے کب نہیں کرنی چاہیے. بہلول نے چھڑی پکڑی، جا کر گھر میں سنبھال کے رکھ دی. جب ہارون الرشید کا آخری وقت آیا، بہلول آیا، کہا ہارون کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ موت قریب نظر آ رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہاتھوں سے جا رہی ہے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آخرت کے سفر کے لیے دروازہ کھل رہا ہے. ذرا ہارون سوچ تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. ہارون نے بڑی پست آواز میں کہا بہلول بڑی بری حالت ہے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں. اب آخرت کے لیے، اگلی زندگی کے لیے میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی اور اب وقت بھی نہیں بچا. بہلول نے ہاتھ کو آگے کیا اور کہا ہارون یہ چھڑی لے لیجئے، اس لیے کہ تو نے کہا تھا یہ چھڑی اس کو دینا جو مجھ سے زیادہ بڑا بیوقوف ہو، اور تو مجھ سے بڑا بیوقوف ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی زندگی دی اور بتلایا تھا کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی ہے. اس زندگی کا دروازہ بند ہوگا تو اگلی زندگی کا پھاٹک کھل جائے گا، یہاں سے موت آئے گی، اگلی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. جو یہاں پر کیا ہوگا اس کا حساب بھی دینا ہے اور اس کا اجر بھی پانا ہے. اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو وہاں پر سزا بھی ملے گی. اس کے باوجود تو نے کچھ نہیں کیا تو یہ چھڑی رکھ لیجئے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف تو انسان ہے. ذرا ہم سوچیں ہم نے کتنی تیاری کی ہے، ہم نے اگلی زندگی کے لیے کیا کیا ہے. ہماری حالت تو یہ ہے، اگر میں اللہ کے احسانات کی طرف دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اگر وہ کچھ اور بنا دیتا ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اسلام کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھ لیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھ لیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے زبردستی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر زبردستی ہمیں مسلمان بنا دیا تھا. اس کے بعد ہم ایک قدم بھی اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھے، ایک قدم نہیں بڑھے. ابھی بتلاتا ہوں، جتنا آج ہمارا اسلام سے تعلق ہے، آج جتنا ہمارا قرآن سے تعلق ہے، جتنی ہماری محنت عبادت کے لیے ہے، میرے بھائیوں ذرا سوچ کر بتلانا، اگر ہم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے، اگر کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے، تو کیا امکان تھا کہ ہم سوچ کے، پرکھ کے، پڑھ کے، سن کے، تحقیق کر کے ہم مسلمان بن جاتے؟ تھا کوئی ذرا سا بھی امکان تھا؟
میرا خیال ہے نہیں تھا۔ تو پھر سچی بات یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زبردستی مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان کر دیا ہے، اس کے بعد ایک قدم ہم اپنے مالک کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے۔ اگر مالک کی عطاؤں کو دیکھیں تو مالک کی اتنی عطائیں ہیں، اس کی اتنی نوازشیں ہیں کہ کون سی ایسی ضرورت ہے جو کائنات کا مالک ہماری پوری نہیں کر رہا۔ ہماری جسمانی ضرورتیں ہوں، ہماری روحانی ضرورتیں ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ اور بھائیو، ایک انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، یہ وہ ضرورتیں ہیں جو حیوان کی ضرورتیں ہیں۔ ایک بھینس ہم سے زیادہ کھاتی ہے، ایک گائے ہم سے زیادہ کھاتی ہے، اور انسان تھوڑا سا کھاتا ہے۔ ایک بھینس، ایک گائے، ایک اونٹ ہم سے کہیں زیادہ خوراک استعمال کرتا ہے، ہم تھوڑی سی خوراک استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی۔ ایک اونٹ جتنا پانی استعمال کرتا ہے ایک مرتبہ میں، ہو سکتا ہے اتنا پانی ہم مہینے میں نہ پی سکیں۔ تو پھر بھی ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوشش کس کے لیے ہے؟ اسی جسم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ بھینس زیادہ کھاتی ہے، اس کے باوجود نوکری نہیں کرتی۔ گائے ہم سے زیادہ کھاتی ہے، کسی کے دروازے پر جا کر بھیک نہیں مانگتی۔ اونٹ زیادہ پیتا ہے، لیکن پانی پینے کے لیے کبھی ویزا لے کر دوسرے ملک میں نہیں جاتا۔ ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں، تھوڑا سا پیتے ہیں، لیکن اس پینے کے لیے، اس کھانے کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ کھانا، یہ پینا، یہ جنسی خواہش کو پورا کرنا، یہ کسی جگہ پر رہنا، سونا، آرام کرنا، محنت کرنا، یہ تو ایک حیوان بھی کر رہا ہے۔ اور یہی کام اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو سوچئے ایک انسان میں اور ایک حیوان میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق صرف ایک ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر روح رکھی ہے، روح ہے، باقی کسی کے اندر روح نہیں ہے، باقی کسی کے اندر روحانی زندگی نہیں ہے۔ جان سب میں ہے۔ بھائی ذرا پریشان ہو گئے۔ جان اور ہوتی ہے جس سے انسان کا جسم زندہ رہتا ہے، اور روح اور ہوتی ہے جس کا نام فکر، سوچ اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ وہ روح ایک فرشتوں میں ہے، دوسرا جنوں میں ہے، اور تیسرا انسان کے اندر ہے۔ اور انسان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں، ہماری پوری 60 سال کی زندگی کی تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش اپنے جسم کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے روح کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم جسم کے لیے ہی کرتے ہیں، پھر ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ روح ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں عقل بھی کہتے ہیں، فکر کہتے ہیں، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ سوچئے ہم نے روحانی زندگی کے لیے کیا کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے۔ ابھی تک ہماری ساری محنت، ساری کوشش
وہ حیوانی جسم کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی روح کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، اور یہی روحانی زندگی آپ کو انسان بناتی ہے، یہی آپ کو مسلمان بناتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اور اللہ کی وہ نعمتیں، اللہ کے وہ احسانات جو اللہ نے ہماری روح کے لیے کیے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بالکل قطع تعلقی کر رکھی ہے۔ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ذرا سوچو ان کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ اب مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، محض حیوان ہیں، ان کا مقصد کھانا اور پینا اور سونا اور بس، ان کے لیے روحانی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا تو کرتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے تو ہیں، لیکن ان کے نظریے کے مطابق یہ دین پر چلنا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ آپ چلیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہیں چلتے تب بھی کوئی بات نہیں۔ کتنے ہیں، کتنے ہیں؟ دین کی بات کرو، دنیا کی بات کرو، گھنٹوں مجلسیں لگی رہتی ہیں، اور اسی مجلس میں دین کی بات کی جائے بھائیوں کے تیور چڑھ جاتے ہیں، ان کے غصے کی حد نہیں ہوتی۔ چھوڑ مولوی صاحب چھوڑو، یہ کون سی بات آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ ہماری مجلسیں دنیا کی گپ شپ لگی رہے، گھنٹوں لگتی رہتی ہے، اور کبھی جمعے کا خطبہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے لوگ گھڑی دکھانے لگتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹائم ہو گیا ہے۔ حالانکہ خطبہ کبھی فلم سے لمبا نہیں ہوتا، کبھی ڈرامے سے لمبا نہیں ہوتا۔ پیسے بٹ رہے ہوں، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور جب اللہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ میرے پاس کامیابی ہے، کامیابی مجھ سے لے لو، کتنے ہیں جو آتے ہیں، کتنے ہیں جو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں دین، مذہب، نماز، روزہ یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ بھائیو ایک چھوٹی سی بات سوچیں، کیا کسی ملک کا قانون، کسی شرکے کا قانون، کسی گھر کا قانون، کسی مکتب کا، کسی کمپنی کا قانون کبھی پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی شرکے میں کام کرتا ہے لیکن وہاں کے قانون کی پاسداری نہ کرے، ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے اور سرخ ریڈ لائٹ پر کھڑا نہ ہو، کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں کے قانون کو نہ مانے، ٹریفک دائیں طرف چلتی ہے وہ بائیں طرف گاڑی کو لے کر جائے، کیا کہیں ایسا ممکن ہے؟ بندہ کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں کے قانون کو مانتا ہے، کسی شرکے میں 1000 ریال پر کام کرتا ہے، وہاں کے قوانین کو مانتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ یہ قانون کو ماننا میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ تو پھر اللہ کی زمین پر، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق بن کر، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کی بات ماننا نہ ماننا میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہماری روحانی حالت، جسمانی حالت یہ ہے، اگر مدیر، حالانکہ وہ بھی نوکر ہے، وہ بھی ملازم ہے،
اگر وہ کسی کام سے روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں، کسی کام کا حکم دیتا ہے ہم کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر کسی حلال چیز سے روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں، اگر کھانے پینے سے پرہیز بتاتا ہے ہم پرہیز کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی چیز کو کھانے سے روک دے، کہتے ہیں پھر کھائیں کیا؟ ڈاکٹر حلال روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں، ایک عالم حرام روکتا ہے ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے ہیں جو دین کو پرائیویٹ مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ ڈاکٹر، افیسر، کسی بھی ادارے میں کام کرنے والا اس ادارے کی وردی پہنتا ہے تو کام کرتا ہے، پہنتا ہے تو تنخواہ لیتا ہے، لیکن ایک عالم کہے تمہارا یہ لباس اللہ کے دین کے مطابق نہیں، ہمارے نبی نے یہ لباس ممنوع قرار دیا ہے، یہ پہنو یہ نہ پہنو، وہ کہتا ہے یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، جو چاہوں پہنوں جو چاہوں نہ پہنوں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان نہیں، کیسے انسان ہیں؟ دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، اس کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بھائیو، کل اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں پر یہ پرائیویٹ بات نہیں چلے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اس کے سامنے جھک جائیں، مالک جو آرڈر دے وہ کریں، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اور مسلمانوں کی ایک قسم اور بھی ہے، یہ وہ قسم ہے جن کو ہم سب مذہبی لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ مولوی ہے، یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ مذہب والا ہے، لیکن ان مذہب والوں کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو، دین کو محض مسجد تک محدود سمجھتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالتا ہے اور جوتے میں رکھ دیتا ہے، جیب سے ٹوپی نکالتا ہے سر پہ پہن لیتا ہے، اپنی شلوار کو پانچوں سے اوپر کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باہر نکلنے لگتا ہے، سر سے ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لیتا ہے، بس مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر ہیں، بس۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ کی ڈبیا نکالی، جیب میں ڈال لی، شلوار کھینچ کے ٹخنوں سے نیچے کر لی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو مسجد تک سمجھتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کا، دین کا تعلق مسجد تک ہے، باہر ہم جو کچھ چاہیں کریں یہ ہماری مرضی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہیں، دن رات ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ جو رب مسجد میں رب ہے وہ باہر بھی رب ہے، وہ مالک جو مسجد میں ہمارے جسم و جان کا مالک ہے وہ باہر بھی ہمارے جسم و جان کا مالک ہے۔ اس کی بات ماننا،
مسجد میں ضروری ہے تو باہر بھی ضروری ہے۔ تو بھائیو، 24 گھنٹے کے مسلمان اللہ کے بندے بن کے رہیے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، اس کی کچھ خبر نہیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے تب احساس ہو، لیکن اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب واپس بھیج، لیکن واپسی کے سارے دروازے بند ہوں گے۔ آج وقت ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا مسلمان بندہ بنا لے۔ اور بھائیو، آپ مکہ کی سرزمین میں، حرم کی سرزمین میں رہ رہے ہیں، آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اس کا احساس کیجئے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو امریکہ اور یورپ میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ کما رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔